الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ان الذین آمنو پورا ترجمہ اس کا ہوگا یقیناً ایمان والے وہ کے معنی اور الذین وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے والنصارى اور عیسائی ہادو جو یہودی بنے والنصارى اور عیسائی والصابئین اور بے دین لوگ والصابئین اور بے دین لوگ من جو آمن ایمان لائے آمن ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن والذین ہادو اور یہودی والنصارى اور عیسائی والصابئین اور بے دین الصابئین بے دین من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن و کے معنی اور عاملہ عمل کیے صالحا نیک وعامل صالحا اور نیک اعمال کیے فپس لہم ان کے لیے لکا آپ کے لیے لکم آپ تمہارے لیے لہم ان کے لیے لنا ہمارے لیے لی میرے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب عند پاس ربہم ان کے رب و کے معنی اور لا کے معنی نہیں خوفن خوف ولا خوفن کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ لوگ غمگین ہوں گے با کے معنی اور لا کے معنی نہیں ہم وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے کیونکہ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وعامل الصالحہ اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے فلہم اجرہم عند ربہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جہاں سے ہم پڑھ رہے صورت بقرہ کے اندر پہلے پاؤ کے سے ایک رکوع پہلے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر پہلے انسانیت پر انعامات کا ذکر پھر بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر چلا آ رہا ہے اب یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ذلت سے نکلنا چاہتے ہو اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہو تو ذلت سے نکلنے کا اور عزت میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ اور ذریعہ ہے وہ ہے ایمان اور اعمال ایمان اور نیک اعمال یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے سمجھانا بھی ضروری ہے اگر یہ بات اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ گئی کہ عزت ملک مال چیزوں عہدے اور ڈگریوں میں اللہ نے نہیں رکھی اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مال اولاد کی بنیاد پر کوئی انسان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا تمہارے مال تمہارے اولاد میرے تقرب کا ذریعہ نہیں کہ جس کے پاس مال اولاد ہے وہ میرا مقرب ہے اور جس کے پاس نہیں وہ میرا مقرب نہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا کیا زبردست جملہ ہے تقربکم عندنا تقرب کا ذریعہ ایمان اور اعمال ہے الا من آمن وعمل صالحا دگنا ثواب فلہم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون من آمن وعمل صالحا قرآن میں تو بلکہ اللہ پاک نے دنیا کی ساری زیب و زینت کو بارہا گزرا امتحان کے لیے بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زینت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی منع کیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات دنیا دنیا کی رونق کیوں ہے ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں لنفتنہم فی فتنہ دنیا میں مال اولاد فتنہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ قرآن میں ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے
اور ساری دنیا کی خوبصورتی امتحان کے لیے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے ہے، اور یہ دنیا کی زینت ہے، مال اولاد بھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اور یہ دنیا میں زینت ہے، آخرت میں فائدہ مند نہیں اگر نیک نہ ہو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قرآن میں سارا پہلے بتا چکا ہوں، لیکن قرآن میں تکرار ہے، بار بار ایک بات کو کہا ایک بات کہی جا رہی ہے دل میں بٹھانے کے لیے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ذرا اپنے کپڑے بدلو، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دیا، عزنا اللہ بالاسلام، اگر ہم اور چیزوں میں ڈھونڈیں گے، لو ابتغینا العزہ بغیرہا، تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، اذلنا اللہ۔ اب یہاں سے بات یہ ہو رہی ہے سمجھنے کی، ایک جملہ ہم نے یاد رکھنا ہے، آگے بھی ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں گے۔ اللہ پاک کے جتنے وعدے ہیں، اللہ پاک کے جتنے وعدے ہیں اور جتنے وعیدے ہیں، وہ ملک مال کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے۔ حکموں کو پورا کرنے پر وعدے اور حکموں کو توڑنے پر وعیدے۔ وعید کا معنی سمجھنا ہے دھمکیاں، ڈراوے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ، کیسے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا مِنَ الْمَوَاعِيدِ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لهم ذکر۔ 16ویں پارے کے اندر ہے کہ ہم نے قرآن میں بڑی وعیدیں بیان کی تاکہ یہ تقوی والے بن جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ پاک کے جتنے وعدے ہیں یا وعیدے ہیں، حکموں کے پورا کرنے پر وعدے ہیں، جس کو فضائل کہتے ہیں، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا۔ ملک مال کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں، اللہ کے وعدے احکامات کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، اوامر کے ساتھ ہے، جو بھی لفظ آپ کہیں کہ اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے۔ اور جب مسلمان اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور جب اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا کریں گے تو اللہ کی قدرت کا ظہور اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے مکہ میں احکامات دیے گئے، مدینہ میں اس کا ظہور کرایا گیا۔ جب صحابہ اللہ کے احکامات پر پورے اترے، بدر میں ظہور کرایا گیا، غیبی مدد آ گئی، اللہ نے کہا میں خود ساتھ آؤں گا، 5000 فرشتے، 3000 فرشتے۔ احد میں اعمال میں کمی، عمل میں کمی آئی تو اللہ کی مدد اٹھی۔ حنین میں اسباب پر نظر گئی، غیب پر نظر گئی، اپنی ذات پر نظر گئی، تعداد پر نظر گئی تو اللہ کی مدد اٹھی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھنا ہے اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، توکل کے ساتھ ہے، صبر کے ساتھ ہے، شکر کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے جتنے وعیدے ہیں، دھمکیاں، قرآن میں فذکر بالقرآن من یخاف، آپ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جو دھمکی سے ڈرتا بھی ہو۔ ایک آدمی کو دھمکی سے ڈر نہیں لگتا، اس کو دھمکی دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے قرآن میں کہا قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تذکرۃ لمن یخشی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق السماوات والارض العلی۔ قرآن میں من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی قدرت پھر اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ پاک کے وعدے ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے وعدے حق ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، وعد اللہ لا یخلف اللہ الميعاد، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی کی بات، سچے بات کے اعتبار سے کوئی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ وعدے کا وفادار کوئی نہیں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، سارا قرآن ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے حق ہے۔ لیکن اللہ کے وعدے ملک مال چیزوں کے ساتھ نہیں، بس یہ سمجھنا ہے، اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اوامر کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا جملہ ہم نے کہنا ہے کہ اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ جب ہوں گے، پورے ہوں گے، تو پھر اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے، اور قدرت اسباب سے اوپر درجے کا ہے۔ جیسے بڑھاپے میں بچے کا ہونا،
دشت و بیابان میں زمزم کے پانی کا نکالنا، دسترخوان اتارنا، من و سلوا کھلانا، یہ سارے اللہ کی قدرت ہے. معجزات جتنی اللہ کی قدرت ہے. اب دنیا میں ایمان اور اعمال والے اگر برے اعمال میں آئیں گے، برے اعمال کریں گے، تو برے اعمال کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ آخرت میں. دیکھو ہماری 3 تربیتیں غلط ہوئی، پہلے بھی یہ بات گزر چکی، ایک دفعہ میں نے بتائی تھی، بلکہ 4 تربیتیں ہماری غلط ہوئی. پہلی تربیت ہماری یہ ہوئی، بیٹا بھائی اگر تم نے دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے، تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو مخلوق کو ساتھ لو. مخلوق میں عہدہ بھی ہے، ڈگری بھی ہے، مال بھی ہے، بنگلے بھی ہے، چیزیں بھی ہے، منصب بھی ہے. تو ہماری تربیت یہ نہیں ہوئی بیٹا بھائی بہن اگر تم دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو ساتھ لو. خالق کو ساتھ لینے کی ہماری تربیت نہیں. پہلی غلط تربیت پہلے گزر چکے، اس کی پوری تفصیل. نمبر 2، ہماری غلط تربیت اس بنیاد پر ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا بنے گی مال سے اور چیزوں سے، آخرت بنے گی اعمال سے. دوسرے نمبر پر ہماری غلط تربیت یہ ہوئی کہ دنیا بنے گی چیزوں سے اور مال سے اور آخرت بنے گی اعمال سے. یہ 100% غلط ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے بننے کو اللہ پاک نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. برے اعمال پر کی سزا دنیا ہی میں اللہ دیتے ہیں، اور اچھے اعمال کا بدلہ بھی اللہ پاک دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. برے اعمال کی سزا بھی دنیا اور آخرت میں، اور اچھے اعمال کی سزا بھی دنیا اور آخرت میں. برے اعمال پر دنیا میں کیا کیا ہوگا، حدیثوں میں اس کو ذکر فرمایا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اس کا نام جزاء الاعمال ہے، کہ برے اعمال پر دنیا میں کیا کیا ہوگا. وہ آج سے 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں کے ذریعے ہمیں بتایا. ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں سود کا رواج ہوگا ان پر اللہ پاک قحط کو مسلط فرمائے، خوش سالی ہوگی. جس قوم میں سود کا رواج ہوگا ان پر اللہ پاک قحط مسلط کریں گے دنیا میں. اور نمبر 2 فرمایا جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ قوم مرعوب اور خوفزدہ ہوں گے. اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، اگر 5 چیزیں تم میں ہوں گی، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اگر 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو، تو اس کے بدلے تمہیں دنیا میں 5 چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جس قوم میں فحش بدکاری، جس قوم میں کلم کلا علی الاعلان ہونے لگے تو اس کی سزا کیا ملے گی. دنیا میں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے جن کے نام سننے میں بھی نہ آئے ہوں گے. جس قوم میں فحش بدکاری کلم کلا علی الاعلان ہونے لگے اس میں اللہ پاک ایسی نئی نئی بیماریوں کو پیدا کریں گے جس کا ہم نے نام تک ہی نہیں سنا ہوگا. اور نمبر 4 فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو ان پر اللہ پاک 4 چیزوں کو مسلط فرمائیں گے. نمبر 1 قحط، نمبر 2 مشقت، نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ پاک مسلط کریں گے، اور نمبر 4 پیداوار کم ہونے لگے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے یہ ساری حدیثوں میں، نمبر 1 ان پر اللہ پاک قحط کو مسلط کریں گے، نمبر 2 انہیں مشقت میں مبتلا کریں گے، نمبر 3 ان پر ظالم بادشاہ کا تسلط ہوگا، اور نمبر 4 فرمایا ان کی پیداوار میں کمی ہو. اور نمبر 5 فرمایا جس قوم میں زکوٰۃ روکی جائے گی تو اللہ پاک ان پر بارش روک دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اگر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش کا نہ. جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے اور معصوم ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں. اور نمبر 6 فرمایا اگر تم دوسری قوموں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ پاک دوسری قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. یہ پہلی بات ہے. جب معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی
تو اللہ پاک دوسری قوموں کو مسلط فرما دیں گے، یا اور دوسری روایت میں کہ دشمن کو کا غلبہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا مال و متا لوٹ لیا جائے گا، اور آگے فرمایا نمبر 7 پہ کہ اللہ پاک کے قانون کے خلاف، یعنی قرآن اور حدیث کے، جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے آئین میں بھی ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون اس قرآن و سنت کی روشنی کے خلاف نہ ہوگا، لیکن صرف لفظوں کی حد تک، عملی طور پر نہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، لفظوں کی حد تک مومن ہیں، لفظوں کی حد تک اسلام عملی طور پر ہمارے اندر ہے نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے قانون کے خلاف جو قوم حکم جاری کریں گے تو ان میں کیا ہوگا؟ نمبر 1 روایت کے اندر ہے کہ ان میں آپس میں خانہ جنگی ہوگی، ایک مسلمان مسلمان کو ماریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم دعوت کے کام کو چھوڑو گے، واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑو گے تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، او لتقتلن بینکم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برے لوگوں کو اللہ پاک اچھے لوگوں پر مسلط کر دیں گے، لیسلطن شرارکم علی خیارکم۔ اور ایک روایت میں ہے غالب کر دیں گے، لیظہرن شرارکم علی خیارکم۔ تو اگر اللہ کے قوانین کے خلاف، قانون کے خلاف احکامات جاری ہوں گے تو ان میں خانہ جنگی ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ اموات کی کثرت ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائے، جو قوم والے زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے تو اس وقت چند چیزوں کا ظہور ہوگا۔ اس میں سرخ آندیاں ہے، زلزلے، زمینوں میں دس جانا، صورتوں کا مسخ ہو جانا، آسمانوں سے پتھر کا برسنا، اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ مصیبتیں ایسے لگاتار آئیں گے یہ کے بعد دیگرے، جیسے تسبیح کے داغا ٹوٹنے سے ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے۔ یہ ساری حدیثوں میں۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اس خشکی اور تری میں جتنا مال ضائع ہوتا ہے، خشکی اور تری میں مال کا ضائع ہونا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور زکوٰۃ جس مال سے ادا نہیں کی جاتی، وہ زکوٰۃ جس مال کے ساتھ، وہ مال، وہ زکوٰۃ والا حصہ جس مال کے ساتھ مل جائے گا اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب نصارہ نے کچھ حصہ دین کا چھوڑا، من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے وعدہ لیا، انہوں نے کچھ حصہ چھوڑا، کچھ حصہ، پورا دین نہیں چھوڑا، فنسوا حظا مما ذکروا به، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت اور بغض رکھ دیا۔ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، فرمایا ان میں 3 طبقے بن گئے۔ پہلے ایک طبقہ تھا لیکن دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کچھ حصہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی سزا دنیا میں دی کہ ان میں آپس میں تقسیم کر دی، دلوں میں بغض عداوت ڈال دی۔ اور چونکہ جب دین پر انسان ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تم یاد کرو میری نعمت کو، صحابہ سے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، کیونکہ محبت جو دلوں میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، چیزوں کے مل جانے سے، عہدوں کی تقسیم کرنے سے، ڈگریوں کی تقسیم کرنے سے، اور ڈگریوں کے مل جانے سے، اور مال کے تقسیم کرنے سے، جائیداد کی تقسیم کرنے سے آپس میں محبتیں نہیں آتی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ایک اور جگہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ خرچ کر دیتے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، آپ ان کی دلوں میں محبت نہیں لا سکتے، ما الفت بین قلوبہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، ولکن اللہ الف بینہم۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کے اندر فالف بینکم، تم اللہ کی نعمت دین اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ تو ہر عمل کا، اچھے کا برے کا، اس نے فرمایا دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو پہلے یہ عنوان ہمارا گزر چکا پہلے آیتوں کے اندر، اللہ پاک تو بہت ساروں سے درگزر کرتا ہے، ویعفو عن کثیر، کیونکہ اللہ پاک اگر پکڑنے پر آ جائے تو اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے 2 آیتیں ہیں،
لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر برائیوں کی وجہ سے اللہ پاک پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، ما ترک علی ظہرھا من دابہ، لیکن اللہ پاک وقت مقرر تک ڈیل لیتا رہتا ہے، ولکن یؤخرھم الی اجل مسمى، وقت مقرر تک ڈیل ملتے رہتا ہے۔ اسی طرح جس طرح برائیوں پر برے حالات آتے ہیں، تو قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن میں کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا مولانا، ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، برائی برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اس لیے فرمایا اچھے حالات کو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں گے اور برے حالات کو اپنی نفس کی طرف منسوب کریں گے، اپنے اعمال کی طرف منسوب کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایمان اعمال پر بڑی خوشخبریاں سنائی، جب ایمان اعمال بن جائے گا تو اللہ پاک آخرت کے اعتبار سے کیا دیں گے اور دنیا کے اعتبار سے کیا دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا تعلق، میاں بیوی کا تعلق، باپ بیٹوں کا تعلق، آپس میں بھائیوں کا تعلق، بہنوں کا تعلق ٹھیک ہو جائے، اس کا ایک نسخہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا، من اصلح فی ما بینہ و بین اللہ، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے سارے تعلقات کو ٹھیک کر دیں گے، اصلح اللہ بینہ و بین خلقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر یہی محنت کی، سب سے پہلے تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو، جس کا جو ایمان کا مفہوم ہے اور جو ایمان کا مطلب ہی ہے، اور نمبر دو، اپنے عمل سے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال درست کرو، جس کو نیک اعمال کہتے ہیں، آنکھ کا دیکھنا صحیح ہو، کان کا سننا صحیح، زبان کا بولنا صحیح، دل دماغ کا سوچنا صحیح، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح، پاؤں سے چلنا صحیح، سب جب یہ جسم سے نکلنے والے اعمال، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کا جسم اعمال کی مشین بنایا، یہ اعمال کی مشین ہے، اور اس کے اعمال پر ساری کائنات کے نظام کی صحت اور فساد کا دار و مدار رکھا اللہ نے، یہ اس لیے اس کو عالم اکبر کا، اور ساری جہاں کو اللہ پاک نے عالم اصغر کہا، دنیا عالم اصغر اور انسان عالم اکبر ہے۔ اب ایمان اور اعمال پر، تقوی پر کیا ملے گا وہ تو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، نماز پر کیا ملے گا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، ایمان اور نیک اعمال پر دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں ذلت سے نکلنے کا، عزت پانے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے، ایمان بنانا اور نیک اعمال کرنا۔ ایمان بنانا، جس کو ہم عربی میں کہہ سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان و عمل صالح، الایمان و عمل، یہ دو سبب ہے ذلت سے نکلنے کا اور عزت پانے کا۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع کا حکمران ہے، لیکن کپڑوں کے اعتبار سے آپ کے کپڑوں میں 12 پیون لگے ہوئے، کھانے کے اعتبار سے آپ نے کبھی 2 سالن نوش نہیں فرمائے، عزت کی چوٹیوں پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے عزت کی چوٹیوں پر ہے، لیکن گھر میں کھانے کو نہیں، تیل جلانے کو، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، زیتون کا تیل ہوتا تو ہم بھوک کی وجہ سے پی لیتے، عزت کی چوٹیوں پر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کامیابی ناکامی کا تعلق انسان سے خارجی چیزوں میں نہیں رکھی، بلکہ انسان کے جسم کے ساتھ رکھی، کیونکہ ہر فقیر کو، ہر مالدار کو برابر دل، کسی انسان کے دل دو دل نہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، قرآن میں ہر ایک کی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، اور جس کا ایک ہاتھ نہیں، اس سے اس کا سوال نہیں ہوگا، ایک ہاتھ والا ہے، ایک پیر والا ہے، ایک پیر کا جو جتنے آزادی ہے اسی کے بقدر سوال ہوگا کہ اس کو میری اطاعت میں استعمال کیا، میری مخالفت میں۔ قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر اللہ نے قرآن میں 50 دفعہ ذکر فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لفظ کے ساتھ، اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جیسے الفاظ مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پھر وہ مومن جو نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، ایمان لاتے ہوئے 3 دفعہ ہے، اور من عمل صالحا 5 دفعہ آیا۔ اب ایمان اور عمل کے ساتھ اللہ پاک کے کیا وعدے ہیں، فرمایا اس دنیا کے سب سے بہترین مخلوق، جس کو اللہ نے قرآن میں خیر البریہ فرمایا، سورۃ بینہ کے اندر آخری پارے کے اندر، ایمان عمل والے اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان کو کیا ملے گا، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہوگا، جنت عدن ہوگا، جو اللہ نے اپنے لیے بنائے، جو اللہ نے اپنے لیے بنایا، پہلے گزر چکا کہ جنت عدن اعلیٰ ہے جنت الفردوس سے، اس میں صرف 3 قسم کے لوگ رہیں گے،
یہ بھی گزر چکی ہے بات. تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا ابدا، ایک حالت پر ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہو. ذالک لمن خشی ربہ، جو رب سے ڈرتا ہو. اور قرآن مجید میں چند چیزوں کو اکبر فرمایا، جیسے اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. آخرت کا اجر بہت اکبر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر. اور آخرت کا عذاب اکبر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر. زمین آسمان کی تخلیق اکبر، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یہ ملے گی کیسے؟ فرمایا اس کو لینا چاہتے ہو تو اس کے لینے کا ذریعہ ایمان اور نیک اعمال ہے. ایمان دل اللہ کو دو، نیک اعمال بدن اللہ کے حوالے کر. یعنی ایمان اور اسلام، عامل الصالحات کا تعلق بدن سے اسلام، اور آمنوں کا تعلق دل سے ایمان. تو پہلی چیز جو ہے اللہ کی رضامندی، باغات، سارا جو کچھ ملے گا. اور کائنات کے بہترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ صرف ایمان لانے والے نہیں کہا، بلکہ عمل کرنے. اب بعض لوگ کہتے ہیں دل صاف ہو بس باقی جو مرضی کر لو. نہیں، ایسا نہیں. دل بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو. جسم بھی صاف ہو، ناک، وہ کیا کہتے ہیں، آنکھ بھی صاف ہو، کیونکہ آنکھ کے لیے بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. نیچے مردوں کو بھی، مستورات کو بھی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والیوں سے کہو اپنی آنکھوں کو نیچے پس رکھے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. تو کائنات کے بہترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ جو ایمان اور نیک اعمال والے. نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو دنیا میں حیات طیبہ دوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ. اور حیا ہے، فرمایا حیات طیبہ کیا ہے ایمان والوں کے لیے؟ اچھا 2000 4000 گز کا بنگلہ مل جائے؟ نہیں. ایس گاڑی ہو؟ نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا زندگی اللہ کی یاد سے ہے. اور اللہ کی یاد میں ایمان والوں کو چین آتا ہے نا. اللہ کی یاد میں جب چین آ جائے، سکون آ جائے، تو یہی حیات طیبہ ہے. مولا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ کیا ہے؟ زندگی اللہ کی یاد سے ہے. اللہ اللہ کرنے میں چین آ جائے، کیونکہ قرآن میں الذین آمنوا، جو ایمان والے ان کا دل اللہ کی یاد سے سکون پکڑے گا، ان کو چین ملے گی. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سنو خبردار، اللہ کی یاد ہی سے چین. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو حیات طیبہ کب ملے گا؟ دلوں کا چین، سکون، آرام کب ملے گا؟ جب ایمان اور نیک اعمال کریں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری لوگ، ساری مخلوق ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، تو اس کا نسخہ قرآن میں اللہ پاک نے بتایا نمبر 3 پر کہ ایمان اعمال بناؤ، سارے لوگوں کی، ساری مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالو. تو میں جس انسان جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک سب سے پہلے جبرائیل سے کہتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام جا کر آسمانوں میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، پھر زمین پر اترتے اللہ والوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اس کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان اور نیک اعمال والے ہیں، اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرتے. اگر ہم چاہتے ہیں سارے لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو اس کا تعلق ایمان اور نیک اعمال سے ہے. اچھے کپڑے پہننے سے، اچھے گھر میں رہنے سے، اچھی گاڑی میں سوار ہونے سے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں بیٹھتی، بلکہ بڑے عہدے پر جانے سے، بڑا عہدے کے مل جانے سے محبوبیت جو ملتی ہے وہ ایمان اعمال پر ملتی ہے. اور آخرت کے اعتبار سے اگر ہمیں جنت الفردوس میں کی مہمان نوازی چاہیے، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ کہف کے آخر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان اور نیک اعمال والوں کے اللہ پاک نے مہمان نوازی کا جو سامان تیار کیا ہے وہ جنت الفردوس ہے، جو قد افلح المؤمنون میں اولئک یرثون الفردوس. پہلے گزر چکا جنت کے کتنے طبقات ہے، اور ان سب کے نام کا تذکرہ
آج دوبارہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ آپ کو دوبارہ بھیجے گا کہ جنت کے 8 طبقات ہے، 7 ہے، 7 دروازے، اور جنت کے دروازے، جنت کے مقامات، اور جنت کے کیا کیا نام، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت المأوا، جنت الفردوس، جنت عدن، جس کا پہلے ذکر گزر چکا، وہ آپ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں، دوبارہ سننا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کئی آیتوں میں، 5ویں نمبر پر جنت الفردوس، چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر پر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو ایمان اور نیک اعمال بنائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 1 اس کی مغفرت ہو جائے گی، لہم مغفرہ، نمبر 2 عزت کی روزی ملے گی، ورزق کریم، عزت کی روزی کو اللہ پاک نے اچھے دکانوں سے، اچھے فیکٹری سے نہیں جوڑا، عزت کی روزی کو اللہ پاک نے ایمان اور نیک اعمال سے جوڑا۔ ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، مغفرت بھی ہوگی۔ یہ مغفرت کا ذکر بہت جگہ ہے، کہیں اس کے ساتھ ورزق کریم کا ذکر ہے، کہیں اس کے ساتھ واجر کبیر، 5ویں نمبر پر واجر کبیر، بڑا اجر ملے گا، کہیں اجر عظیم کا ذکر ہے، اجر عظیم، 6 نمبر پر اجر عظیم کا ذکر ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عیش و عشرت کے باغوں میں ہوں گے ایمان اعمال والے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ فرمایا جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میں ان کے خطاؤں کو مٹا دوں گا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان عمل پر ان کو نیک بندوں میں داخل کروں گا، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں جنت کے بالا خانوں میں ان کا ٹھکانہ بنا دوں گا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں یہ باغ میں خوشحال ہوں گے، خوش رہیں گے، فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ فارم ہاؤس لوگ جاتے ہیں نا آج کل، لوگ یہاں کے خوشی منانے کے، خوشی کا تعلق ایمان اعمال کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 2 ایمان اعمال کا بدلہ تو ملے گا اور اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور ایک اور آیت میں وَيَزِيدُهُم مِنْ فَضْلِهِ۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے مہمان نوازی کے لیے ایک جگہ ہے، میں نے جنت الفردوس تیار کی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جنت ماوا بھی ان کی مہمان نوازی کے لیے ہے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا، کیوں؟ یہ دنیا میں نیک کام کر کے ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بدلے ہوگا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، جس درجے کا عمل کرو گے اسی درجے، ایک کہتے ہیں میں ٹاپ فلور پہ جانا چاہتا ہوں، سب سے اوپر 100 کے 100 حاصل کرنا، 100 سینچری مارنا چاہتا ہوں، ہر آدمی کی خواہش ہوگی، اللہ پاک ہماری بھی یہ خواہش بنا دے کہ ہم اس میں لگ جائے، میں نے تو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ لینا ہے، گزارا نہیں، صرف گزارا نہیں۔ اور اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مغفرت بھی اور اجر کبیر بھی، یہ میں نے بتایا، لہم مغفرہ واجر کبیر۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں وہ اجر ایسا ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا، نہ ختم ہونے والا اجر، 2 جگہ قرآن میں، فلہم اجر غیر ممنون، ایمان اور اعمال پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں فرمایا نہ ختم ہونے والا اجر دوں گا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ 31 صفات اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والے عطا فرمائے، اس میں ایک صفت کیا ہے؟ جیسے نبی سے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر دوں گا، ایسے امت سے کہہ رہے ایمان عمل بناؤ، نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ آگے سن، جنت کے باغوں میں رہیں گے، فی روضات الجنہ، جنات کے باغات میں، یعنی دونوں جمع ہے، ایک باغ نہیں کئی باغوں میں ہوں گے۔ اور آگے فرمایا جو چاہیں گے ان کے رب کے طرف سے انہیں ملے گا، ان کے پاس، رب کے پاس ان کو ملے گا، لہم ما یشاؤون عند ربہم۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ اللہ کا بڑا فضل کیا ہے؟ جنت میں جانا، جنت کے باغات کی سیر و تفریح کرنا، وہاں جو دل چاہے ملے گا۔ بولا آج تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کرو، بس مرتے ہی جو تم چاہ رہے ہو وہ سارا کچھ ہو جائے گا، بلکہ اللہ پاک تو دنیا میں بھی وہ کچھ کر کے دے دے گا۔ جب بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ بولا اس درجے پہ پہنچاؤ کہ اللہ پاک پوچھے اے بندہ بتا ہر تقدیر سے پہلے کہ تیری رضا کیا ہے۔ اور اگر 16ویں نمبر پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، کن کو؟ جو ایمان اور نیک اعمال والے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ اور آگے اللہ پاک فرماتی ہے یہ کلی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، اللہ کی رحمت میں چلا جانا۔
وذالک هو الفوز المبین. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی حالات کو درست کر دوں گا اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دوں گا. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. حالات کی درستگی کو اللہ پاک نے ایمان اعمال کے ساتھ جوڑا. سورۃ محمد میں اللہ نے بیان فرمایا. ہم مالات کی درستگی کو مال کے بڑھنے کے ساتھ، چیزوں کے آنے کے ساتھ، اسباب کے بڑھانے کے ساتھ سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. وہ اصلح بالہم قرآن میں وکفر عنہم سیئاتہم. ایک جگہ اللہ پاک نے 18ویں نمبر پر اجر عظیم مغفرت کا وعدہ کیا. منہم مغفرہ و اجر عظیما. آگے فرمایا یہی لوگ جنت والے ہیں جو ایمان اور نیک اعمال والے. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بتایا جو آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے اجر ہوگا. فلہم اجر من ربہم. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا مستقبل کے اعتبار سے. ولا خوف علیہم. نہ جو دنیا میں چھوڑا ان کے چھوڑنے کا کوئی غم ہوگا. ولا هم یحزنون. آگے فرمایا اجر بھی کتنا ملے گا؟ آدھا پرسنٹ، 1%، 2%، 3% نہیں. اللہ پاک فرما رہے پورا پورا. فیہم اجورہم. پچھلی آیت میں گزر گیا اللہ اپنے فضل سے زیادہ کریں گے. ایک اور آیت میں نا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر نیکی کرو گے کئی گنا کہتے ہیں اللہ پاک بڑھا دوں. فیہم اجورہم. پورا پورا اجر ملے گا. اس کے علاوہ جنت میں کیا ملے گا پہلے گزر چکا. پاکیزہ بیویاں ملے گی. لہم فیہا ازواج مطہرہ. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں گنی چاؤں والی سائے میں ان کو داخل کروں گا. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. کیا بات ہے. قیامت کا دن عرش کا سایہ مل جائے اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں بدلہ دوں گا ان کو ان کے اعمال کا، ایمان اور اعمال والوں کو انصاف کے ساتھ. یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. انصاف کے ساتھ ہوگا، نا انصافی نہیں کروں گا ان کے ساتھ. اور فرمایا ان کے ایمان کے بدولت ان کو ہدایت کا نور دے دوں گا. یہدیہم ربہم بایمانہم. جہاں وہ چلیں گے نور ساتھ ساتھ چلے گا. پہلے گزر چکا کہ نور کی روشنی میں ہم چلیں گے قیامت کے دن. دنیا میں بھی انسان جو دین پر چلتا ہے اس نور کے بقدر چلتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 25ویں نمبر پر ان کے لیے دنیا میں، ان کے لیے آخرت میں خوشحالی ہوگی. طوبی لہم. اچھا ٹھکانہ ہوگا. وحسن مآب. یہی نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان جنت والوں کو اللہ پاک سونے کے کنگن پہنا دیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب. موتیاں ہوں گی. ولؤلؤا. اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. ولباسہم فیہا من حریر. ریشمی لباس ہوگا. کس پر؟ ایمان اعمال پر. فرمایا قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اوپر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی اجر میں. ولا یظلمون نقیرا. اور ان کی کوشش کی قدردانی ہوگی وہاں جو دنیا میں محنت کیا ہوگا. فلا کفران لسعیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے لیے لکھ رہے ہیں اس کو. وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ. اور اس ایمان اور نیک اعمال والوں کو نہ کمی کا خوف ہوگا، نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا. فلا یخاف ظلما ولا حظما. اور انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اپنے لیے کرتا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ. برائی کرتا ہے نیک اعمال کرتا ہے. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو بغیر حساب کے اجر دوں گا. یرزقون فیہا بغیر حساب. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو نیک اعمال کرتا ہے وہ من عمل صالحا یہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے. فلانفسہم یمہدون. اب دل سے تو ہم میں سے ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مومن چاہتا ہے میں نیک اعمال پر آ جاؤں، میں بھی، میرے بچے بھی، میرے گھر والے بھی، میرے خاندان والے بھی، لیکن کر نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے کہ راستہ نبی کا نہیں. بولا نماز تو نبی کے راستے سے پڑھوں گا، حج نبی کے طریقے سے کروں گا، زکوٰۃ نبی کے طریقے سے دوں گا، کاروبار اپنی مزاج سے کروں گا، دین کی محنت، دین پر چلنا اپنی ترتیب سے چلوں گا. انسان دین پر جو چلتا ہے بقدر ایمان کے چلتا ہے، بقدر ہدایت کے چلتا ہے، بقدر ہدایت کے نور کے چلتا ہے. اور نور ایمان جو آتا ہے
وہ روزانہ کی اعتبار سے اللہ کی بات کو سننے سے بولنے سے آتا ہے. جب تک بولیں گے نہیں اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی سننے کو، ایمان اعمال پر کیا ملتا ہے، برائیوں پر کیا سزا دنیا میں ملتی ہے اور کیا سزا آخرت میں. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ان سارے اسباب کو جن سے دنیا کا بھی نقصان، آپس میں تفرق کا، نفرتوں کا بھی نقصان، ان سارے اسباب کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا. اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اللہ نے چاہا. ذرا اس آیت کو دیکھ لیں تاکہ میں اس کا ترجمہ دوبارہ دہلا دیتا ہوں، تھوڑا تفسیر بھی، کیونکہ وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا. یقیناً ایمان والے، ان الذین آمنوا، یہاں ایمان والوں سے مراد جو صرف زبان سے ایمان لانے والے، کیونکہ آگے دوبارہ ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کا مطلب ہوگا جو دل سے ایمان لانے والے، تاکہ منافقین بھی داخل ہو جائے. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو زبان سے ایمان والے بنے ہیں. والذین ہادوا، اور جو یہودی ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے. ہدنا الیک، یہ جو قرآن میں انا ہدنا الیک، الیک، اپنے آپ کا نام یہودی رکھا یعنی ہدایت یافتہ. والنصارى، ان کو نصارہ کے معنی مددگار، ان کا نام اللہ نے نصارہ نہیں رکھا، انہوں نے اپنا نام خود مددگار رکھا. من الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم نصارہ ہو، یہ اپنے آپ کو نصارہ نہ کہنے لگے. انا نصارى. والصابئین، اس کی بڑی تفسیریں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں گا. آگے جو اعمال ہے پورا باقی سارا بتا دوں گا، صرف صابئین کا کل بتا دوں گا کیا کیا تفسیر ہے اس کی. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے دین لوگ، بے دین لوگ. اب اس میں سب لوگ آ گئے، آتش پرست بھی آ گئے، شرک کرنے والے بھی آ گئے، سارے سارے بے دین. ان کے سارے گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا، ان کی ساری گناہیں کیسے مٹے گی؟ بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبل، بس اسلام لیا ہے، دل سے ایمان لیا ہے، تو جتنا گناہ کیے تھے وہ سارا ختم. اسلام کیا ہے؟ اسلام کی ابتدا من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے سے، دل سے ایمان لانا اخلاص کے ساتھ. والیوم الآخر، اور انتہا آخرت کا دن. ابتدا اللہ پر ایمان کلمے سے شروع ہوگا اور انتہا آخرت ہے. اس بیچ میں جو کچھ ہے آسمانی کے کتابیں ہیں، اس پر ایمان لانے کا مطلب فرشتوں پر بھی ایمان ہے. کیوں؟ فرشتے اس کے لانے والے ہیں. اور اللہ میں اللہ کی ذات و صفات بھی شامل ہے. اور آخرت کے معرفت کا ذریعہ انبیاء ہے تو نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا. اور اگر آپ آسمانی کتابوں کو مان رہے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی جو فرشتوں کے، انبیاء پر فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے. تو من آمن باللہ سے ابتدا ہے، اور یوم الآخر یعنی الف سے لے کر یہ تک اللہ کو بھی ماننا. جو آمنت باللہ، کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ، جو سورۃ بقرہ کے آخر میں آ رہا ہے. اور اسی طرح آخرت ہے، ایمان لانا آخرت کے دن، اور آخرت کے دن کا یقین رکھنا. وبالآخرۃ هم یوقنون، تقوی والوں کی صفت پہلے گزر چکا. یعنی یہاں ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے. ابتدا ایمان سے ہوتا ہے، انتہا آخرت، یوم آخرت پر ہوتا ہے. اب صرف ایمان لائے نہیں، وعامل الصالحہ، بدن کے اعتبار سے بھی وہ پابند ہے. ان کو کیا ملے گا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ذلت سے عزت کی چونٹیوں پر پہنچنے کا ذریعہ، واسطہ، سبب، وسیلہ صرف اور صرف ایک ہے، ایمان اور اعمال والی زندگی بنانا، اوروں کو ایمان اعمال والی زندگی پر لانے کی محنت کرنا. کیونکہ نبی نے آنا نہیں. میری آپ کی ذمہ داری ہے، مومن مرد کی بھی عورت کی بھی. والمؤمنون والمؤمنات، یاد رکھنا سورۃ توبہ آیت نمبر 71. مومن مرد، مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، بعض کی مددگار ہے، بعض ہم اولیاء بعض. کیا کام کریں گے؟ نیکی کا حکم کریں گے، یأمرون بالمعروف، برائی سے روکیں گے، وینہون عن المنکر. یہ میرے بھی کام، آپ کا بھی کام. سورۃ والعصر میں 4 سبق، 4 پیپر ہم نے یاد رکھنا. آمنو پہلا پیپر، عامل الصالحات دوسرا پیپر، یہ دونوں عبادت ہے. تواصوا بالحق، نیکی کا حکم کرنا، اور تواصوا بالصبر، برائی سے رکھنا یا پورے دین کی تلقین کرنا، یہ دعوت.
یہ دونوں پیپر ہم نے یعنی دعوت عبادت جس کے 4 پیپر ہے، ایمان اور نیک اعمال، عبادت، تواصو بالحق تواصو بالصبر، دعوت، ان 4 پیپروں کو پاس کیے بغیر ہم خسارے سے نہیں نکل سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، چاروں کے چاروں پیپر ہمارے مکمل تو ہم مکمل پاس ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس خسارے سے نکلنے کی، اوروں کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔